دیکھیے ایک عورت تھی، بڑی شریف عورت تھی، وہ بیوہ ہو گئی اور اتنی غیرت دار تھی کہ اس نے کبھی گھر سے باہر بھی قدم نہیں نکالا تھا مرد شوہر کی زندگی میں۔ اب شوہر اچانک مر گیا، اچانک موت ہو گئی تھی، ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئی، ایک روز گزرا، 2 روز گزرا، اب جب بچے رونے لگے، بھوک سے تڑپنے لگے، گھر پہ کچھ راشن نہیں تھا، تو اس نے کہا میں دیکھتی ہوں شوہر نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اس کا جو بکسا ہوتا ہے، جو باکس ہوتا ہے، اس کو کھولا اس نے، یا اس کی المیرا جو بھی ہے اس کو کھولا، اس میں تلاش کرنا شروع کیا تو اسے صرف 3 درہم ملے۔ 3 درہم، اس کے 2 بچے اور یہ ایک۔ اگر یہ جا کے روٹی لاتی ہے تو ایک وقت کے کھانے کی کا جو ہے نا سامان وہ چھوڑ کے گیا تھا اور کچھ نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اب یہ سٹریس میں تھی، سوچ رہی تھی اب میں کیا کروں، لیکن اس نے ایک چیز کا فیصلہ کیا، بجائے اس سے کہ میں کسی سے کچھ مانگوں، میں اس سے کچھ کاروبار کرتی ہوں۔ 3 درہم میں کیا کاروبار کری؟ سوچتی رہی اس کے بعد گئی، جا کے بازار سے اون خرید کے لے آئی، اون کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے بنائی، لے جا کر اس نے بیچا تو وہ 6 درہم میں بکی، خوش ہو گئی۔ 3 درہم اس نے پھر سے اون خریدا، 3 درہم کی روٹیاں لے آئی، کھا کے بچوں کو کھلا کے گزارا کیا۔ اس طرح اس کی زندگی چلنے لگی۔ روز یہ جاتی، 3 درہم کا لے کے آتی اون، 6 درہم میں بیچتی، پھر اس کے بعد اوپر کے 3 درہم کھانے پینے میں استعمال ہوتے، پھر یہ بزنس چلتا رہا۔ ایک دن وہ اون لے کے آئی اور کھڑکی کے پاس رکھی تھے، کہیں سے کوئی چیل آئی، اس کو اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ اس کا تو سب پورا سرمایہ ختم، اب کچھ نہیں اس کے پاس، کیا کرے؟ بہت پریشان، روئی۔ رونے کے بعد سیدھے اس وقت کے عالم دین کے پاس گئی، کہنے لگی قبلہ یہ بتائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ تو عالم نے کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں خیر ہوگا، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کبھی بھی یاد رکھے، کوئی بھی مصیبت آئے، یہی جملے ہونا چاہیے مومن کے کہ انشاءاللہ خیر رہے گا، اللہ اس سے بہتر کرے گا۔ عالم دین نے کہا کہ صبر کرو، اللہ اس سے بہتر کرے گا۔ کہ کیسے صبر کروں، میرا شوہر ہے نہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ اور ہے نہیں، میں کیا کروں؟ کہ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم دین نے اس عورت سے کہا کہ آپ اس کمرے میں چلے جائیے، بیٹھ جائیے، میں دیکھتا ہوں کوئی آیا ہے میرے لیے۔ وہ ہٹ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو باہر 10 مسافر کھڑے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ میں کچھ تھیلیاں تھیں۔ کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم دریا کا سفر کر رہے تھے، سمندر کا سفر کر رہے تھے، اور اچانک ہمارے کشتی میں ایک سوراخ پڑ گیا، سوراخ کی وجہ سے پانی اندر آنے لگا۔ ہم جا رہے تھے بزنس ٹرپ پہ، تو ہم نے دعا کی، منت مانگی کہ پروردگار اگر ہماری زندگی بچ جائے اور ہم کسی کنارے لگ جائیں تو ہم میں سے ہر ایک 1,000 درہم خیرات نکالے گا، صدقہ نکالے گا اور مستحق کو دے گا۔ اسی وقت کہیں سے کوئی چیل آئی، اس نے اون کا ایک گالا ہماری کشتی میں ڈال دیا۔ اتفاق سے وہ گالا ہم نے جب لے جا کے اس سوراخ پہ فٹ کیا تو ایسے جیسے اسی کے لیے بنا ہوا تھا، اور پانی اندر آنا بند ہو گیا۔ جو پانی اندر تھا ہم نے باہر پھینکا اور کسی طریقے سے کشتی کو اس کنارے پہ لے آئے، اور یہاں ہم نئے ہیں۔ اب کس کو اتنے پیسے دیں؟ ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں۔ تو ہم نے سب سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ انتہائی مومن آدمی کون ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکے کچھ پیسوں کے لیے، پیسوں کے لین دین کے لیے؟ تو سب نے آپ کا پتہ دیا، تو ہم آپ کے پاس آئے۔ کہا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ چلے گئے۔ اب انہوں نے اس عورت کو بلایا، کہا بول، میں نے کہا تھا نا کہ خیر ہوگا انشاءاللہ، دیکھو اللہ نے خیر کیا تمہارے لیے، یہ سارے کے سارے پیسے اللہ نے تمہارے لیے بھیجے اور اس کی مالکہ تم ہو۔ تو ہم پہ جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں پریشان زیادہ ہونا نہیں چاہیے، ہاں اپنے حصے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔